اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم یا سلام ربی اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ الحمدللہ پارہ نمبر 27 اور سورہ نجم بہت ہی پیاری سورت، رب کریم کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت ہی پیارا قصیدہ، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، رفعت اور بلندی کا ذکر جس کو آپ مختلف انداز میں کئی دفعہ سمجھ چکے ہیں۔ آج اس صورت کے اندر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندیوں کی، حضور کی پرواز کی جو شان بیان کی گئی ہے اور آپ کی بلندیوں کے حدود و قیود بیان کیے گئے ہیں، ان کو آج سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ اس کی کرنیں، اس کی شعائیں ہمارے ضمیر پر، ہمارے کردار پر بھی پڑیں، جس سے ہماری زندگی بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت سے چمک جائے اور ہمیں بھی غلامی کا حق ادا کرنا نصیب ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرہ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى۔ عرفان القرآن مجھے دے دیں۔ عرفان القرآن یہ بندہ ہاں جی وہ بھی ہے۔ سارے عرفان القرآن سے اس کا ترجمہ دیکھیں۔ ہر قرآن سے جو اہل سنت والجماعت کا ہے آپ کو اس کا ترجمہ تسکین دے گا، لیکن جو عرفان القرآن سے اس کا ترجمہ ہے اس کی کیا ہی بات ہے، کیونکہ یہ واحد ترجمہ ہے عرفان القرآن کا جو تشریحی ترجمہ ہے۔ اس سے اس کی خوبی یہ ہے کہ آپ کو ساتھ ساتھ یعنی جو الفاظ ایسے ہیں، مبہم الفاظ ہیں، ان کی ساتھ ساتھ آپ کو تشریح بھی ساتھ ہی بریکٹس کے اندر اس عرفان القرآن میں تھوڑا سا مل جاتی ہے۔ پہلی آیت ترجمہ غور فرمائیں۔ قسم کھائی گئی ہے ایک ستارے کی، اور اس روشن ستارے سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قسم ہے روشن ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ چشم زدن میں شب معراج اوپر جا کر نیچے اترے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے سمجھ آ گئی نا پوری؟ یعنی ابھی آپ کسی اور ترجمے پر غور کریں، کسی اور تفسیر کا دیکھیں ترجمے کو، تو اتنی وضاحت نہیں۔ یہاں سے آپ کو یعنی بریکٹس کے اندر جو تشریح دی گئی ہے اس سے پوری سمجھ آ گئی کہ اس آیت کے اندر آپ کو کیا سمجھایا جا رہا ہے۔ اب آگے ڈیٹیل طلب جو باتیں ہیں اس کی ڈیٹیل مختلف تشریحات میں آپ کو مختلف مل جائے گی۔ تمہیں اپنی صحبت سے صاحبکم، صاحب صحبت صحابی سے نکلا ہے، ٹھیک ہے؟ تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے رسول مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے تمہیں اپنا صحابی بنایا، نہ کبھی راہ بھولے اور نہ کبھی راہ سے بھٹکے۔ اور پھر اگلی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا اعلیٰ خوبی بیان کی گئی ہے، جس میں فرق صرف بندے اور خدا کا رہ جاتا ہے، عبد اور معبود کا رہ جاتا ہے، باقی سارے فرق ختم۔ وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ارشاد گرامی سراسر وہی ہوتا ہے جو انہیں کی جاتی ہے، وحی الہی، خدا کا پیغام۔
ان کو بڑی قوتوں والے رب نے براہ راست علم کامل سے نوازا. براہ راست، ٹھیک ہے، اس پر غور کرنا ہے. یہ بریکٹ میں دیا گیا ہے. براہ راست یعنی ایسے علوم جن میں جبرائیل امین بھی درمیان میں وسیلہ نہیں بنے. ڈائریکٹ علوم، چونکہ پہلے حضور کی معراج کا ذکر ہے تو معراج وہ سفر تھا جس میں درمیان میں کوئی وسیلہ اور ڈائریکٹ جو خالق اور مخلوق کے درمیان ہی ایک تعلق تھا. اور جو حسن مطلق ہے پھر اس نے اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا. حسن مطلق یعنی رب کریم کی ذات، اور پھر اس نے اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج، اب یہاں سمجھ آ گئی نا، شب معراج کا ذکر ہے، عالم مکان کے سب سے اونچے کنارے پر تھے. یعنی جہاں مکان بھی ختم، جہاں مکین بھی ختم، وہاں مصطفیٰ پہنچے. سبحان اللہ. یعنی عالم خلق کی انتہا پر تھے. خلق اور تخلیق میں فرشتے، حوریں، نورانی، روحانی ساری مخلوق آ جاتی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم پاک ان سے بھی ماورا ہے. سبحان اللہ. پھر وہ رب العزت اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا. دیکھیے کتنا پیارا لو لیٹر ہے، اور اپنے محبوب کی شان اور اس کا قصیدہ وہ اپنی زبان سے قرآن میں بیان فرما رہا ہے. پھر کون حضور کی شان بیان کر سکتا ہے؟ پھر جلوہ حق اور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف 2 کمانوں کی مقدار، قاب قوسین، 2 کمانوں کی مقدار فاصلہ رہ گیا، یا انتہائی قرب میں یعنی بہت ہی قربت میں اس سے بھی کم ہو گیا. او ادنا، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اس سے مراد ہے کہ او اس میں کتنی قربت ہوئی. اب اس کا اندازہ کوئی بندہ، پہلے تو کعبہ کا حسین پتہ ہے نا کہ 2 کمانوں کا فاصلہ، جتنا کمان کا فاصلہ ہوتا ہے 2 کمانوں کا فاصلہ. لیکن او ادنا یہ ایک مبالغہ ہے، اس میں یہ ہے کہ یعنی اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کتنا قریب ہو گئے. بس اس خاص مقام قرب و وصال پر اس رب نے اپنے عبد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمائی. اب یہ بھی وحی کی ایک صورت تھی. ایک وحی جبرائیل لے کے آتے ہیں، اور ایک یہ وحی ہے جو ڈائریکٹ حضور کے قلب اطہر پر اتاری جا رہی ہے. اور جو اب اس سے پہلے یہ وحی کسی نبی پر، یہ وحی کی یہ صورت کسی نبی پر، کوئی نبی اتنی بلندی پر گیا ہی نہیں. ہمارا نبی گیا اور بلندیاں لے کر آیا. اور پھر فرمایا کہ جو بھی وحی حضور صلی اللہ ما اوحا، اس میں بھی بہت سارے معنی ہیں. یہ ما اوحا جو وحی فرمائی، اب وہ جو وحی فرمائی ہے کہ جیسے لیٹر آتا ہے محبوب کے نام، تو اس میں کچھ اشارے ہوتے ہیں، کچھ کنائے ہوتے ہیں جن کو محبوب ہی سمجھ سکتا ہے. ایک محبوب کی بات کو، انداز کو، رمزوں کو ایک محبوب ہی سمجھ سکتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا ما اوحا، جو وحی فرمائی ہے تم کیا جانو، وہ صرف رب جانے یا اس کا محبوب جانے، وہ جبرائیل بھی نہیں جانے. ما کذب الفؤاد ما رأى، ان کے دل نے اس کے خلاف نہیں جانا جو ان کی آنکھوں نے دیکھا. یہ بھی حضور کی شان رفعت ہے، مقام بلندی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی آنکھوں نے جو دیکھا ہے، اب دل اس کے خلاف نہیں، یعنی وہ حقیقت میں دیکھا ہے. کیا تم ان سے اس بات پر جھگڑتے ہو کہ انہوں نے دیکھا؟ افتمارون ہو کہ انہوں نے دیکھا. یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بلند مقام لے کر دنیا میں تشریف لائے تو پھر جو سمجھنے والے تھے، جن کے سینے صحابیت سے، آپ کے صاحب رہنے سے روشن تھے، وہ ابوبکر صدیق بن کر جب تصدیق کی تو پھر صداقت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے. اور جو ابو جہل تھے، درکارے ہوئے تھے، جن کی سمجھ میں، جن کے پلے میں کچھ نہ پڑ سکا، تو پھر اب کیا ہوا کہ وہ اور درکارے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرنے لگے. اور بے شک انہوں نے تو اس جلوہ حق کو دوسری مرتبہ پھر دیکھا، اور تم ایک بار دیکھنے پر ہی جھگڑا کرتے ہو. نزلتن اخرى، اب دیکھیے یہ وہ واضح احکام ہیں، واضح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں.